پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک انتہائی اہم اور تاریخی دفاعی معاہدہ طے پایا ہے، جسے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی سلامتی کے تناظر میں ایک بڑا قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے، مشترکہ تربیتی مشقوں کے انعقاد اور دفاعی ٹیکنالوجی کے تبادلے پر مکمل اتفاق کر لیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ معاہدہ نہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا بلکہ خطے میں نئے اسٹریٹجک توازن کی بنیاد بھی رکھے گا۔ تجزیہ کار اس پیش رفت کو قطر پر حالیہ اسرائیلی حملوں کے بعد بڑھتے ہوئے خطے کے تناؤ کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ غزہ کے جنوبی شہر رفح میں ایک دھماکے کے نتیجے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ جانی نقصان اسرائیل کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے کیونکہ وہ خطے میں عسکری بالادستی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی غزہ میں جاری فوجی آپریشن مزید سخت ہو گیا ہے اور انسانی جانوں کا نقصان بڑھ رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی ایک تازہ ترین رپورٹ میں اسرائیل پر سخت الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں اس کے اقدامات نسل کشی کے مترادف ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی کارروائیوں نے نہ صرف ہزاروں فلسطینی شہریوں کی جان لی بلکہ بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی سہولیات کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ ہسپتال، اسکول اور رہائشی عمارتیں تباہ ہونے سے لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کی وجہ سے اسرائیل کو عالمی سطح پر تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور عالمی عدالت انصاف میں مزید مقدمات کا خطرہ بھی موجود ہے۔ قطر میں اسرائیلی حملے کے بعد مشرق وسطیٰ میں سیاسی اور سفارتی کشیدگی میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس حملے میں کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا جبکہ بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچا۔ اس واقعے نے نہ صرف غزہ میں جاری جنگ بندی کے امکانات کو شدید متاثر کیا ہے بلکہ امریکی اتحادی نظام پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ عرب ممالک کے درمیان اسرائیل کے خلاف مشترکہ رد عمل دینے کی بحث تیز ہو گئی ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خطے کے بڑے ممالک کسی نئے اتحاد یا دفاعی حکمت عملی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ایک حالیہ بیان میں پاکستان کا ذکر آنے کے بعد سلامتی کونسل میں شدید بحث چھڑ گئی۔ پاکستانی مندوبین نے اسرائیل کی پالیسیوں کو سختی سے تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اس واقعے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان پہلے سے ہی تعلقات موجود نہیں ہے، تاہم اس نئی لفظی جنگ نے کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے جو مستقبل میں عالمی فورمز پر کھل کر سامنے آ سکتی ہے۔